السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ الحدیث رواہ النسائی فی کتاب الصلاۃ۔ محترم سامعین کرام، نماز نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ نماز کی ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر اور قیامت کے دن بھی نماز کی بڑی اہمیت ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کو کبھی بھی کم نہیں آنکنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ مختلف لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمازوں کو قائم کرو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ لوگوں، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز پڑھنا باجماعت یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے مسجد میں آ کر کے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، لہذا نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نمازوں کو جب مسجد میں جا کر کے پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا ڈیفینیشن دیا کہ کون لوگ متقی ہیں، کون لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو لوگ نمازوں سے سستی برتتے ہیں، جو لوگ نمازوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے، اور ایسے لوگوں کو قرآن کریم سے کچھ خاص فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں خاص طور سے عورتوں کو حکم دیا۔ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اے عورتوں، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو دیکھیے، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے، مطلب اپنے وقت میں اس کو پڑھنا ہے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں آ کر کے پانچوں وقت نماز پڑھنا چاہے، حالات اگر سازگار ہو اور مسجد کی جو ذمہ داران ہیں اگر اس کا انتظام کر کے رکھے ہیں، تو پانچوں وقت کی نماز عورتیں مسجد میں آ کر کے پڑھ سکتی ہیں، پانچوں وقت کی نماز۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر تمام نبیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمام نبیوں کے بارے میں کہا، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے تمام نبیوں کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگ نیکی کے کام کریں اور نمازوں کو قائم کریں۔ گویا نماز کی یہ اہمیت ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں، بلکہ تمام نبیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نمازوں کو قائم کریں۔ سامعین کرام، نماز کی اہمیت کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو جا کر کے چھوڑا تو دعا کی۔ دعا کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالی، میں اپنے بعض اولاد کو اس بے کھیتی، بالکل بے آب و گیاہ اس میدان کے اندر اپنے بیوی بچوں کو بسا رہا ہوں۔ کیوں بسا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ یہاں پہ نمازوں کو قائم کرے۔ سامعین کرام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا،
یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیا کرتے تھے. اس سے دو باتیں پتہ چلی. ایک یہ کہ نبی لوگ نمازوں کو خود بھی قائم کرتے تھے اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز قائم کرنے کے لیے کہتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عام آدمی ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز قائم کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دے. اور اس کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ بچپنے سے بچوں کی تربیت ہوتی چاہیے. بچپنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بال بچے 7 برس کے ہو جائیں، ابھی تو ہمارے گھروں میں نوجوان بچے پڑے رہتے ہیں، بولیو تو سننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، ان کی نیند نہیں کھلتی ہے. ماں باپ کے دل میں بھی بڑا درد ہے کہ بچہ ہمارا کیسے اٹھے اس وقت. تو کیا ہے کہ ماں باپ کے اندر بھی کمزوری ہے، بچے تو خیر پہلے سے ہی اپنے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتلایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو اس وقت تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈلاؤ. اب یہ ہے نا، ہمارے ایک استاذ ہیں، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کے ذہن میں بات چلی آئے. ہمارے ایک استاذ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو کشادہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرمائے. شیخ طاہر ندوی سلفی مدنی ڈاکٹر بھی انتقال کر گئے، تفسیر کے ہمارے استاذ ہیں. میں نے اپنے پڑھائی کے زمانے میں دیکھا کہ ان کا پوترا جو کہ 5 برس کا یا 4 برس کا تھا، جب تک میں رہا تب تک وہ فجر کی نماز میں بھی اپنے پوترے کو لے کر کے آتے تھے. برا ماننے کی بات نہیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بچے کو ٹھنڈک لگ جائے گی، فلانا ہو جائے گا، چلانا ہو جائے گا. ارے نماز کی طرف جب بندہ بڑھتا ہے فجر کی نماز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نور کے گھیرے میں اس کو لے لیتا ہے. جب فجر کی نماز میں بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو اپنے نور کے گھیرے میں لے لیتے ہیں. جب نور کے گھیرے میں وہ بندہ چلا گیا تو اس کو پریشانی کس بات کی ہے، اس کو ٹینشن کس بات کا ہے، اس کو چنتا کس بات کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فجر کی نماز کو قائم کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں چلا جاتا ہے. جب بندہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کو اپنی ذمے میں لے لیا. پھر ٹینشن کس بات کا ہے، پریشانی کس بات کی ہے. تو بات یہاں پر وہ نہیں ہے، بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اعتماد، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انتہائی کمزور ہو چکا ہے، انتہائی کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بال بچے تو بہت دور کی بات ہے، ہم خود فجر کی نمازوں میں مسجدوں میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں. محترم سامعین کرام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا اور جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے، ان کے بارے میں قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے کی آیتوں میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے ماں کے گود میں ہی بات کرنا شروع کر دیا. کیا شروع کیا؟ قال، انہوں نے کہا، ایک دم بچے ہیں، ابھی ایک دم بچے ہیں، ماں کے گود میں دودھ پینے والے بچے ہیں. کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دیا ہے اور مجھ کو نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا مبارک رہوں گا. وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں کو قائم کرتا رہوں. تو باحیات جب تک رہیں گے نمازوں کو قائم کرنا ضروری ہے، خود بھی قائم کرنا ضروری ہے، اپنے بال بچوں کے ذریعے سے بھی قائم کروانا ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں یقینی طور پر ہماری زندگی بڑی ہی نقصان دہ ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نقصان دہ ہے، اور کل قیامت کے دن جو اس کی رسوائی ہوگی اور جو حسرت ہوگی اور جو اس کا افسوس ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن النسائی کتاب الصلاح باب المحاسبۃ علی الصلاح، حدیث نمبر 466. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا. اور آج مسلمان سب سے زیادہ کس چیز میں پیچھے ہے؟ نماز پڑھنے میں ہی پیچھے ہے اور کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے. ابھی ہمارے بعض بھائیوں کو
ذرا زیادہ کام رہتا ہے، بزی رہتے ہیں، تو ان کے لیے نماز کی اہمیت بالکل گھٹ جاتی ہے. حالانکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے جو بھی بھائی ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے تو دو چیزیں وہ ضرور کمپلیٹ کرے گا. ایک، جتنی اس کی عمر ہے اس کو ضرور پورا کرے گا. دوسرا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں روزی لکھ کر کے رکھا ہے اس کو وہ ضرور پورا کرے گا. لیکن بندے آج سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، بندے آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مختلف انداز میں سمجھایا جاتا ہے. ابھی ہم آپ لوگوں کے دشمن نہیں ہیں، دل میں درد ہے آپ لوگوں کے لیے. ہم جو کچھ بولتے ہیں پہلے اس میں میرے لیے نصیحت ہے، بعد میں آپ کے لیے نصیحت ہے. اس میں ایک درد ہے کہ کہیں ہمارے بھائی سیدھے رستے سے نہ بھٹک جائیں. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، کل قیامت کے میدان میں حسرت سے دوچار ہونا پڑے. اسی لیے سب باتیں کھول کر کے بتلاتا ہوں. مجھے نہیں چاہیے کہ آپ کے دل کے بہلانے والی باتیں میں آپ کے سامنے کروں، کہ آپ کے دل کی بہلانے والی باتیں آپ کے سامنے کروں گا. ابھی دنیا میں تو آپ خوش ہو جائیں گے، قیامت کے دن آپ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بولنے والے ہوں گے کہ یہ عالم دین ہمارے سامنے موجود تھا لیکن اس نے کبھی بھی حق بات نہیں بتایا. ایسی باتیں بتائی جو میرے دل کو اچھی لگتی تھی، بھلی معلوم ہوتی تھی، بس ایسے ہی بات بتاتا تھا. ہمیں ویسا نہیں کرنا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کے درمیان آئے، انہوں نے ان کے دل کے بہلانے والی باتیں نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ کہا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو 360 بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ آ جاؤ، تبھی جا کر کے کامیاب ہوگے. یہ نہیں کہا کہ وہ بھی کر لیجئے یہ بھی کر لیجئے. ہم ویسا نہیں کر سکتے ہیں، ہم ویسا نہیں کہہ سکتے ہیں. ہم کو دنیا میں آپ کو صحیح رستہ دکھانا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی سے بچنی ہے. اسی لیے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. سب سے پہلے اگر نماز ٹھیک ٹھاک ہے، اگر نماز ٹھیک ٹھاک سے پڑھا ہے تو پھر انسان کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا. لیکن اگر نماز ٹھیک ٹھاک سے نہیں پڑھا ہے، انسان بالکل ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، گھاٹا پانے والا ہو جائے گا. تو نماز کے لیے ابھی سے بالکل دیکھیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں. کیا مطلب؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ میری امت کے لوگ اگر نماز پڑھیں گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے اور خالی خولی جو ہے محبت کا دعویٰ مت کیا کریں. اگر دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے. چھپ کے کہنا کہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یا کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں نہیں اٹھ سکتے ہیں. کیسے امتی ہیں، کیسی محبت ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا قیامت کے میدان میں رب العالمین کے سامنے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہم اپنے اندر ہمت پا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پا سکتے ہیں. اسی لیے یاد رکھیے نماز کی بڑی اہمیت ہے. نماز کو پڑھیں گے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی سرخ روئی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل اچھے انداز میں کھڑے ہونے کا موقع بھی ملے گا. اور اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. ہم تمام کو نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.